شہادت عثمان رضی اللہ عنہ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں۔ عبداللہ بن بجالہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ جو 3 فتنوں سے بچ گیا اس نے نجات پالی: میری موت، دجال، حق پر قائم خلیفہ کا مظلومانہ قتل۔ جس حق پر قائم خلیفہ کا مظلومانہ قتل ہوا وہ عثمان رضی اللہ عنہ ہے، کیونکہ قرائن اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ اس حدیث میں خلیفہ سے مقصود عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ اس حدیث میں اللہ بہتر جانتا ہے اس بات کی طرف عظیم اشارہ ہے کہ اس فتنے کے سلسلے میں حسی اور معنوی ہر اعتبار سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا چاہیے۔ حسی کا تعلق اس فتنے کے زمانے سے ہے، یعنی قتل اور قتل پر ابھارنے اور اکسانے سے اجتناب کیا جائے، اور معنوی کا تعلق یوں کہ فتنے کے بعد اس سلسلے میں باطل طرز فکر نہ اختیار کی جائے اور ناحق گفتگو کی جائے۔ اس طرح یہ تمام امت کے لیے عام ہوگا، فتنے کے دور کے ساتھ خاص نہیں۔ نمبر 2، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا۔ اتنے میں ایک شخص کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس فتنے میں اس وقت یہ سر چھپائے ہوئے شخص مظلومانہ طور سے قتل ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نمبر 3، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا تذکرہ اس انداز سے کیا کہ گویا وہ قریب ہی ہے۔ اتنے میں ایک شخص اپنا سر چھپائے ہوئے ادھر سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص اس دن ہدایت پر قائم ہوگا۔ یہ سن کر میں کود پڑا اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دونوں بازو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر عرض کیا، یہ شخص؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، یہی شخص۔ نمبر 4، مرہ بہزی سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے سینگ کی طرح ابھرے گا، یہ اور اس کے ساتھی اس وقت حق پر ہوں گے۔ یہ سن کر میں گیا اور اس شخص کے کپڑے پکڑ لیے، دیکھا تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ نمبر 5، ابو اشعث سے روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور امارت میں ایلیا یعنی بیت المقدس میں خطبہ جمع ہوئے اور لوگوں سے خطاب کیا۔ سب سے آخر میں مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نہ سنی ہوتی تو میں خطاب نہ کرتا۔ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا اور اسے قریب کر کے پیش کیا۔ اتنے میں ایک شخص اپنا سر چھپائے ادھر سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص اور اس کے ساتھی اس وقت حق و ہدایت پر قائم ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، کیا یہی یا رسول اللہ؟ میں نے ان کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ نمبر 6، ابو حبیبہ سے روایت ہے کہ وہ اس گھر میں داخل ہوئے جہاں عثمان رضی اللہ عنہ محصور تھے۔ انہوں نے سنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ سے کچھ کہنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میرے بعد فتنہ اور اختلاف سے دوچار ہوگے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کس کے ساتھ رہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ امین اور اس کے ساتھ رہنا۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ نمبر 8، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ جب وہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب ہم نے یہ دیکھا تو ہم خواتین ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے دونوں کندھوں کے درمیان دست مبارک رکھا اور آخری بات 3 مرتبہ فرمائی۔ آخری بات 3 مرتبہ یہ فرمائی کہ اے عثمان، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص یعنی خلافت پہنائے گا، پس اگر منافقین اسے تم سے اتروانا چاہے تو مت اتارنا، یہاں تک کہ مجھ سے جنت میں ملنا۔ نمبر 8، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعض صحابہ کو بلاؤ۔ میں نے عرض کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، عثمان رضی اللہ عنہ کو؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔
جب عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم یہاں سے ہٹ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سرگوشیاں کرنے لگے اور عثمان رضی اللہ عنہ کا رنگ بدلنے لگا۔ جب آپ گھر میں محصور کر دیے گئے، ہم نے عرض کیا یا امیر المومنین آپ ان سے قتال نہیں کریں گے؟ فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے، میں اس پر ڈٹا رہوں گا۔ اس حدیث پاک سے عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت محبت اور اپنے بعد مصالح امت کا حرص واضح ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بعض ان چیزوں کی خبر دی جو اس فتنے سے متعلق تھی، یعنی فتنہ آپ کے قتل پر ختم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اس کو راز میں رکھنے کا اہتمام فرمایا۔ ہم تک صرف اتنی ہی بات پہنچی جتنی فتنے کے دوران میں عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ کیا آپ ان سے قتال نہیں کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے، میں اس پر ڈٹا رہوں گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتنہ بھڑکنے کے وقت صحیح موقف کی طرف رہنمائی فرمائی، اور یہ اس لیے تاکہ فتنہ بڑھنے نہ پائے۔ بعض روایات میں کچھ اضافہ ہے جس سے اس سرگوشی کے بعض پوشیدہ امور سے پردہ ہٹتا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر لوگ تم سے اس قمیص کو اتروانا چاہیں جسے اللہ نے تمہیں پہنایا ہوگا تو ایسا مت کرنا۔ اس عہد کا مضمون جسے عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے فتنہ اور صبر کی وصیت اور خلافت سے دستبردار نہ ہونے سے متعلق ہے۔ اگرچہ ان احادیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ ایک دن خلیفہ ہوں گے، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس فتنے سے متعلق دوسری وصیتیں اور ارشادات بھی آپ نے پہنچائے ہوئے ہوں گے جو صرف عثمان رضی اللہ عنہ ہی جانتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت کو راز میں رکھنے کا بے حد اہتمام فرمایا۔ چنانچہ جس وقت عثمان رضی اللہ عنہ سے سرگوشی کرنی چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہاں سے چلے جانے کا حکم فرمایا، اور پھر وہاں کسی کے نہ ہونے کے باوجود ان سے سرگوشی کی، یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا رنگ متغیر ہو گیا، یعنی بدل گیا۔ نیز جو باتیں ان سے سرگوشی میں کہی گئیں ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس سرگوشی کو فتنے سے مربوط کرنا واضح دلیل ہے کہ سرگوشی اسی فتنے سے متعلق تھی جس میں عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح یہ سرگوشی عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ارشادات اور توصیات پر مشتمل تھی، تاکہ جب خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ ہو تو صحیح موقف اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فتنے کے وقوع کی خبر دینے پر اکتفا نہ کیا، کیونکہ اس کی خبر متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر دے چکے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سرگوشی وقوع فتنہ کی خبر کے ساتھ دیگر اور امور پر مشتمل رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی حکمت کے پیش نظر پوشیدہ رکھنا چاہا جسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ حدیث پاک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران حصار میں قتال کی عدم اجازت کے اصرار کی تفسیر بیان کرتی ہے، اور اسی طرح خلافت سے عدم تنازل کی تفسیر پیش کرتی ہے۔ ان دونوں موقف کے سبب سلسلے میں مورخین اور ریسرچ اسکالروں نے اکثر بحث اور قریت کی ہے، لیکن کسی حل تک نہ پہنچ سکے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا حادثہ ان حادثات میں سے ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں غیب سے بیان کیا ہے، اور علم غیب صفات الہی میں سے ہے، کسی مخلوق کو یہ علم حاصل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے باخبر کیا تھا، اور آپ کو لوگوں کو اس سے مطلع کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ تو یہ تذکرہ تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، ان کی شہادت سے پیشن گوئیوں سے متعلق تھا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم دیکھیں گے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں کیا کردار تھا ان کا، اور اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ان کا کیا کردار تھا، وہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو کما حق کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، اور امت تک اسے پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔